کشف ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میری بیوی کی زچگی کا وقت قریب تھا۔ ہمارا بچہ چونکہ کافی صحت مند تھا تو اسے کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلی تھی کہ بچہ صحت مند ہے۔ گھر میں صفائی ستھرائی کے لیے تو ماسی رکھی ہوئی تھی، لیکن ماسی تو صبح سویرے کام مکمل کر کے چلی جاتی تھی۔ اب وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی، ساتھ 2 سال کی بچی کا ساتھ بھی تھا۔ ایسے میں اس کے والدین نے اس کی طبیعت کے پیش نظر میری 16 سالہ سالی کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا۔ گھر کے سارے انتظامات دیکھنے لگی۔ وہ بھاگ بھاگ کر ہر کام کرتی۔ میں جو کام ربیہ یعنی اپنی بیوی سے کہتا وہ اس کے کرنے سے پہلے میرا کام کر دیتی۔ مجھے اس کی عادت ہو رہی تھی۔ ربیہ کو ویسے بھی اب کام سے چڑ ہوتی تھی، اس کا وقت ہی نازک تھا، اس لیے اب میں بلا جھجک کام کشا سے کہنے لگا۔ وہ اکثر میرے پاس بیٹھ کر اس وقت ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ جب ربیہ آرام کر رہی ہوتی تھی وہ کبھی کبھار میرے اتنے قریب بیٹھ جاتی کہ مجھے خود حیرت ہوتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ ایسا جان بوجھ کر کرتی ہے یا جان کر؟ میں بھی اب اس سے کافی فرینک ہو چکا تھا۔ ربیہ کو اس بات کی قطعاً کوئی فکر نہ تھی۔ کشف نے تو میری بچی کو بھی اپنی بچی سمجھ کر بے تحاشا پیار کیا تھا۔ ایک دفعہ میں صبح ناشتہ کر کے آفس سے نکلا تھا۔ ناشتہ مجھے ربیہ نے دیا تھا، میں جلدی میں تھا تو موبائل گھر ہی بھول گیا تھا۔ اب واپس گھر جا کر موبائل لانا تھا۔ میں گھر آیا تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماسی اس دوران صفائیاں کر گئی ہے اور وہ دونوں سو رہی ہیں۔ میں نے اپنے پاس رکھی چابی سے گھر کھولا اور اندر آیا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میری سالی میری بیوی کی نائٹی پہن کر پلنگ پر محو خواب تھی۔ میرا نام نثار ہے اور 3 بہن بھائیوں میں میرا آخری نمبر ہے۔ سب سے بڑی بہن سمینہ ہے، پھر بھائی انور ہے اور اس کے بعد میں ہوں۔ میں تینوں بہن بھائیوں سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ میں نے ماسٹر کیا ہوا تھا، جبکہ باقی بہن بھائی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شاید اس وقت والدین کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ انہیں زیادہ پڑھا لکھا سکے۔ مالی حالات ان پر اس وقت بہت تنگ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ مڈل سے زیادہ نہیں پڑھ سکے تھے، اور میں نے ماسٹر کر کیا تھا جس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ میرے وقت میں میرے والدین کے مالی حالات بہتر ہو گئے تھے۔ ہاں، بس میرے شوق کو داد دی جا سکتی تھی جو کہ اب تک پڑھنے اور آگے بڑھنے کا خواہاں تھا۔ مجھے نوکری بھی میری پڑھائی کے مطابق مل گئی تھی۔ میں ایک انٹرنیشنل کمپنی میں پروڈکٹ مینیجر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ بھائی نے سعودیہ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں جا کر روزگار کمانا چاہتا تھا، جبکہ مجھے زیادہ ہاتھ پیر نہیں مارنے پڑے تھے اور آسانی سے میری جاب لگ گئی تھی۔ اس کمپنی میں میل فیمیل سٹاف دونوں تھے۔ میرے ماتحت کام کرنے والوں میں سارے لڑکے تھے، صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام ربیہ تھا۔ مجھے کولیگ سے پتا چلا تھا کہ وہ صرف 4 بہنیں ہی ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ سب سے بڑی ہے، اس لیے یہاں جاب کرتی ہے۔ ان کے والد صاحب وفات پا گئے تھے، اب گھر کی ساری ذمہ داری ربیہ کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ مجھے وہ لڑکی اچھی لگی تھی، اس کی سادگی نے مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آفس میں دوسری کولیگ بھی تھی جو بھڑکیلا میک اپ اور ماڈرن کپڑے پہنے گھومتی رہتی تھی، لیکن میری نظر ربیہ پر ٹھہری تھی۔ وہ سادہ لان کے سوٹ میں ملبوس ہوتی تھی، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے اور سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز پسند تھا۔ ویسے بھی مردوں کو گھر کی عورت سادہ ہی پسند آتی ہے۔ باہر کی ماڈرن لڑکیوں سے نظر کے چسکے کے لیے پسند تو ضرور آتی ہیں، لیکن وہ انہیں گھر کی ملکہ نہیں بناتا۔ گھر کی ملکہ کے لیے وہ ربیہ جیسی سیدھی سادھی عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے جب ربیہ کو بتایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں تو اس نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ لیکن میں بھی بڑا ڈھیٹ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف ربیہ سے کروں گا۔ وہ میری پسند کے ساتھ ساتھ میری ضد بھی بن گئی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ٹائم پاس نہیں ہوں، اسے سچ میں اپنانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ تھوڑی نرم پڑی تھی، لیکن اس کے دل میں کچھ خدشات تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کر لیتی ہے تو ان کا گھر کون چلائے گا؟ اس کے رشتہ دار میری ماں کا جینا حرام کر دیں گے کہ بیٹی جاب کے لیے گھر سے نکالی اور اس نے کیا گل کھلائے۔ اس کے خدشات اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ میری محبت کو پہچان گئی تھی، تبھی میرے سامنے اپنے دل کی بات کہی کہ وہ آخر کو مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ شادی کے بعد میں اس کے گھر کو سپورٹ کروں گا اور تمہاری جگہ بات کر کے تمہاری دوسری بہن کی نوکری لگوا دیں گے، اور اگر تم شادی کے بعد بھی جاب کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ میری تسلی دینے پر اس نے رشتے کے لیے بھیجنے کا کہا تھا اور میں نے حامی بھر لی تھی۔ اب میرے گھر والوں کو منانے کا وقت تھا۔ میں نے انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا تھا۔ امی تو یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی کہ آخر کیسے وہ چھوٹے گھر سے بہو لے کر آئیں، حالانکہ ہم میں کوئی بھی ہتائشی امیر نہیں تھے اور نہ ہی سونے کسی نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ میری جاب کافی اچھی تھی اور 1 سال میں ہی پروموشن بھی ہو گئی تھی،
دوسری جانب بھائی نے بھی سعودیہ کی کمائی بھیجنا شروع کر دی تھی اور ابو کا کاروبار بھی کافی ترقی کر رہا تھا، تو ہم امیروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسی وجہ نے امی کو کٹھور بنا دیا تھا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے، میری ربیہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جس کا مطلب ربیہ نے یہی کہا تھا کہ شاید میں نے اس کی بے بسی کا مذاق بنایا تھا، جبکہ میں خود پریشان تھا۔ وہ مجھے پسند تھی اور پسند سے زیادہ اس کو حاصل کرنا میرا جنون بن گیا تھا، لیکن امی مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے امی کا لاڈلا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کو کس طرح قائل کروں گا۔ میری کمپنی ایک فارن ٹرپ کے لیے دبئی بھیج رہی تھی، بس یہی صحیح وقت تھا کہ میں امی کو منزلوں میں نے امی سے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر ان کے ہوش اٹھ گئے تھے۔ یہ بات میں نے جانے سے 2 دن پہلے کہی تھی تاکہ نتیجہ جلدی مل جائے۔ میں نے پیکنگ کرنا شروع کر دی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں نے گھر میں بھوک ہڑتال بھی شروع کر دی تھی۔ امی پر کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں شاید سب مذاق لگ رہا تھا، لیکن جب میری فلائٹ میں 2 گھنٹے رہ گئے تھے اور میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا تھا تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں نہ جاؤں۔ ایک بھائی پہلے ہی چلا گیا، میں نے اپنی شرط ان کے سامنے رکھ دی تھی، انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر مان لیا تھا۔ یوں میں خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں رشتے کے لیے ربیہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ ربیہ کے گھر والوں نے 3 دن بعد ہاں میں جواب دیا تھا اور یوں میری ربیہ کے ساتھ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہماری شادی دیکھ کر ربیہ کے رشتے داروں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ گھر والے بظاہر تو خوش تھے لیکن اندر سے بجھے ہوئے تھے۔ ربیہ کو پہلی بار میں نے کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی نے غم کے کئی پہاڑ ایک ساتھ اس پر توڑ دیے ہوں۔ ربیہ کے گھر والوں نے اسے جہیز کے نام پر 3rd کلاس فرنیچر اور چند کپڑے دیے تھے۔ اس پر میرے گھر والوں نے بہت اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ میں نے شادی کے بعد ربیہ کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی، جس میں سے کچھ سوٹ اس نے اپنی بہنوں کو دیے تھے۔ مجھے برا تو نہیں لگا تھا لیکن عجیب ضرور لگا تھا۔ ربیہ اکثر مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتی تھی اور اس وقت اس کی حالت بالکل بھی نارمل نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سامنے سوال کرنے سے وہ کرب اور اذیت سے گزری ہو۔ میں نے اسے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی بہن کو جاب بھی دلا دوں گا، تو میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کی دوسرے نمبر والی بہن سارا کو میں نے جاب دلوا دی تھی اور اکثر کبھی کبھی ربیہ کے کہے بغیر اور اس کے علم میں لائے بغیر ان کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اپنی امی کو یاد کر کے اکثر روتی تھی، لیکن کبھی ہم اکٹھے اس کے میکے جاتے تو مجھے اس کی امی میں ایسا کوئی جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ کہیں ربیہ ان کی سوتیلی بیٹی تو نہیں، لیکن میں خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اس کی امی کا جھکاؤ اکثر اس کی دوسری بہنوں کی طرف زیادہ ہوتا تھا۔ وہ تو اسے فون بھی بہت کم کرتی تھی، بلکہ جب کبھی کرتی تو اکثر اس کے دوسرے دن ربیہ پیسوں کا مطالبہ کرتی تھی، جس کا مطلب ہوتا کہ اس سے پیسوں کا مطالبہ ہوا ہے۔ میں نے ربیہ کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے اس چیز کا برا لگتا ہے یا میں برا مانتا ہوں۔ دوسری جانب میرے گھر والوں کا سلوک ربیہ سے اچھا نہیں تھا، وہ اسے انسان سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ میرے آفس جانے کے بعد وہ اکیلی ناشتہ کرتی، کوئی اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کو تیار نہ ہوتا، اسے کچن میں گھسنے نہ دیا جاتا۔ کچھ بکانے کا پوچھتی تو امی تمسخرانہ انداز میں اسے کمرے کی راہ دکھا دیتی، یہاں تک کہ ایک بار ماسی کے سامنے سے ڈانٹا تھا۔ اور یہ سب مجھے ربیہ نے نہیں بتایا تھا، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میں ربیہ کو لے کر فارن ٹرپ پر جانا چاہتا تھا، لیکن آفس کا کام آڑے آ گیا تھا۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی، امی نے نہ جانے کون سی دشمنی نکالی تھی اور فریج پر تالا لگا دیا تھا۔ میں صبح سے کام پر نکلا تھا اور میٹنگ کے سلسلے میں رات کو گھر پہنچا تھا۔ گھر آ کر مجھے پتا چلا کہ وہ سارے دن کی بھوکی تھی اور اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ مجھے یہ سب ہماری ملازمت سے پتا چلا تھا کہ کس طرح بڑی بیوی نے فریج پر تالا لگا دیا تھا، تو ربیہ سارا دن روتی رہی۔ مجھے یہ سن کر بے حد غصہ آیا تھا، لیکن میں ان پر غصہ نکال کر ان کی دشمنی میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ کمرے میں روم فریج لا کر رکھ دیا تھا اور اسے کھانے پینے کی چیزوں سے بھر دیا تھا۔ وہ شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ نمازی نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے، اور ایک انسانی جان کو جو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا تو پھر اس کے ساتھ غلط سلوک میں کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شادی سے پہلے اس سے جو محبت تھی، شادی کے بعد مجھے اس محبت میں بے پناہ اضافہ لگا تھا۔ یعنی شادی سے پہلے محبت تھوڑی تھی، شادی کے بعد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ امی اسے اس کے گھر والوں کے رویے پر بھی تانے دیا کرتی تھی۔
کبھی کبھار مہینے میں 1-2 بار اس کی بہنیں اور ماں ہمارے گھر آ جاتی تھی اور رات کا کھانا کھا کر جاتی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن امی کو یہ لوگ ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ بھلا وہ ربیہ کو برداشت نہ کرتی تھی تو جا کے اس کے گھر والوں کو کیسے کرتی؟ وہ بات بات پر اسے تانا دیتی کہ پورے کا پورا ٹبر ہر مہینے ہمارے گھر کا راشن ختم کرنے آ جاتا ہے۔ ربیہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی، لیکن اب میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا اور بس اب اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ اس منصوبے کو میں نے راز رکھا تھا، یہاں تک کہ ربیہ بھی لاعلم تھی۔ میں ایک دن آفس سے گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ ربیہ آج صبح سے اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ میں کھانا کھائے بغیر اوپر بھاگا۔ پیچھے مجھے امی کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی تھی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی تھی اور اس پر نکاہٹ طاری تھی۔ کمزور تو وہ پہلے سے تھی، لیکن اب اس کی کمزوری مجھے لگا تھا کہ شاید بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا کر آتے ہیں، اور اسی وقت ڈاکٹر کے پاس لے کر اسے چلا گیا تھا۔ یہاں ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ ربیہ امید سے ہے۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ خبر سن کر امی بدل جائیں گی اور ان کا سلوک ربیہ سے بہتر ہو جائے گا۔ میں نے گھر آ کر فوراً سے خوشخبری امی کو دی تھی، جس پر انہوں نے کہا، بھائی تو یہ کہ ہم نے بھی بچے پالے ہیں، لیکن اس طرح ڈرامے کر کے نہیں بیٹھے رہتے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ امی کو اگر ربیہ سے بیٹھ تھا تو یہ اولاد تو میری بھی تھی۔ وہ چاہتی تو میری خاطر، میری اولاد کی خاطر، اپنے پوتے یا پوتی کی خاطر ربیہ سے رویہ صحیح کر لیتی، لیکن ان کا دل تو پتھر ہو چکا تھا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں ہر درجہ مایوس ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے میں اپنے والدین سے الگ ہو جاؤں گا، تاکہ میرا بچہ تو کم سے کم پرسکون ماحول میں پرورش پا سکے۔ ربیہ نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ اپنے والدین کو نہ چھوڑے، لیکن میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اسی میں اللہ کی مصلحت ہے اور اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی شادی کو 7 مہینے تو ہو چکے تھے، اب اور کتنا اسے برداشت کرنا تھا۔ میں نے اسے چپ کروا دیا تھا کہ اب بس یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ میری اولاد امی کو نہ بدل سکی تو اب مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ حالات بہتر ہوں گے۔ 2 مہینے کے اندر میں نے ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد میرے ہاں ایک پیاری سی خوبصورت سی بیٹی نے جنم لیا تھا اور ہم نے اس کا نام میشا رکھا تھا۔ زندگی خوشگوار ہو گئی تھی اور ربیہ بھی اب خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ نکھر کر میرے سامنے آئی تھی۔ وہ خوش تھی تو میں خوش تھا۔ اس نے اپنا پورا دھیان بچی پر لگا دیا تھا۔ میشا جب 1.5 سال کی ہو گئی تب میں ربیہ اور اپنی بیٹی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے تھے۔ وہ میری زندگی کے خوبصورت دن تھے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ قدرت میرے لیے ایک بڑا امتحان تیار کر کے بیٹھی ہے۔ جب میشا 2 سال کی ہونے والی تھی تبھی اللہ نے ہمیں دوسرے بچے کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس بچے کی پیدائش کے موقع پر بہت سی پیچیدگیاں تھیں اور ربیہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی تھی۔ میرے گھر سے تو کسی کے آنے کی مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو بلا لے۔ اصل میں اس کی کمر کے مہروں کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر کے کام زیادہ دیر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بیڈ ریسٹ کا کہا گیا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو ہمارے گھر بلا لیا تھا، لیکن اس کی بہن کے گھر آتے ہی مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ جاتی تھی اور مجھ سے گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ربیہ اٹھ کر آرام کرنے چلی جاتی تھی، لیکن اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ محض 16 سال کی تھی، لیکن اس کی حرکتیں مجھے 30 سال کی عورت سے کم نہیں لگی تھی۔ وہ ہر درجہ بے باک تھی۔ اسے یہ لحاظ نہیں تھا کہ کون سی بات مرد کے سامنے کرنی چاہیے اور کون سی نہیں، یا پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے آگے پیچھے گھومنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ میں ایک مرد تھا اور کیسے نہ اس چیز کو پہچانتا کہ ایک عورت اپنا آپ مجھ پر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ وہ کبھی کبھی میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بات کرتی تو میں نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیتا۔ میں کوشش کرتا کہ ربیہ کی موجودگی میں ہی وہ ساری باتیں کر دے، لیکن وہ جان بوجھ کر ربیہ کی موجودگی میں چپ رہتی اور ربیہ کے جانے کے بعد میرے منع کرنے کے باوجود گپ شپ شروع کر دیتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ میرے کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہے، میرے ہر کام میں پھرتی دکھاتی ہے۔ میں نے ایک بار اسے پیار سے ہاتھ تھام کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ ربیہ کا خیال رکھا کرے، کہ وہ یہاں ربیہ کی وجہ سے ہی آئی ہے، لیکن اس نے جیسے میری بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے قریب رہنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ میں بھی آخر انسان تھا۔ مجھے اس کا یوں باتیں کرنا کبھی کبھی ایک نشے کی طرح لگتا تھا۔ ایسا لگتا جیسے کوئی چیز مجھے کھینچ رہی ہو۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے دوپٹہ نہ لیتی اور میں شرمندہ ہو کر خود ہی وہاں سے اٹھ جایا کرتا۔ میری نیت بری نہیں تھی، لیکن کوئی انسان کب تک خود کو بچا سکتا تھا۔ میں نے ربیہ سے دبے لفظوں میں کہا بھی تھا کہ اسے کہے یہاں سے چلی جائے،
لیکن وہ جانے کو تیار نہ تھی۔ کہتی تھی کہ زچگی کے بعد ہی جائے گی۔ وہ جیسے ربیہ کے سونے کا انتظار کرتی اور پھر پروانے کی طرح میرے آگے پیچھے گھوم کر زبانی گفتگو کرتی۔ میں لاکھ کوشش کرتا کہ وہ کوئی ایسی بات ہی نہ کر سکے، اس لیے 1-2 بار آفس سے آنے کے بعد ربیہ کے ساتھ ہی کمرے میں بند ہو گیا تاکہ وہ خود ہی بیزار ہو کر چلی جائے، لیکن وہ اپنے نام کی طرح ڈھیٹ تھی، باقاعدہ دروازہ بجا کر مجھ سے مخاطب ہوتی۔ ربیہ ان چیزوں کو محسوس نہیں کر رہی تھی، وہ تکلیف میں تھی اور اس کی احسان مند تھی کہ اس نے نہ صرف گھر کو سنبھال لیا تھا بلکہ میشا کی دیکھ بھال بھی اچھے سے کر رہی تھی۔ لیکن وہ یہ سب کر کے ربیہ سے ایک اچھی خاصی قیمت میری صورت میں وصول کرنا چاہتی تھی، جس کا اندازہ شاید ربیہ کو نہ تھا۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ صبح سویرے میں ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا تھا، میں اپنا موبائل گھر ہی بھول گیا تھا۔ اس بات کا پتہ مجھے آفس آ کر لگا تھا۔ میں نے واپس گھر میں موبائل لینے آیا، چابی سے دروازہ کھولا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کشف میری بیوی کی آئی ٹی پہنے پلنگ پر محو خواب تھی۔ مجھے جھٹکا لگا تھا، ابھی میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ ربیہ کمرے میں آئی تھی۔ کشف اسے دیکھ کر اٹھ گئی تھی۔ ربیہ کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ربیہ نے اسے آگے بڑھ کر تھپڑ رسید کیا تھا اور اس کا بیگ جو پہلے سے پیک تھا اسے تھما کر اسے روانہ ہونے کو کہا تھا، ساتھ ہی اتنے دن کی خدمت پر اسے بھاری رقم منہ پر ماری تھی۔ کشف وہاں سے چلی گئی تھی۔ ربیہ کمرے میں اندھیرا کیے بے آواز رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آیا تھا اور اپنی صفائی دینے لگا تھا، جس پر اس نے مجھے روک دیا تھا۔ میں اس کی حرکتوں سے پہلے دن سے واقف تھی، لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی۔ امی نے زبردستی کشف کو بھیجا تھا تاکہ وہ میرا گھر توڑ سکے اور مجھے آپ کی زندگی سے دفان کر سکے۔ آپ ان کی زندگی میں کشف کے ساتھی بن کر پھر بھی شامل رہو۔ میں نے اسے بولنے دیا تھا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے کیونکہ آپ ایک انسان اور پھر مرد ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ نہیں بہکے، لیکن کوئی بھی ہوتا تو بہک جاتا۔ آج میں آپ سے ایک راز کی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ وہ لوگ میرے سکے نہیں ہیں، سوتیلے ہیں۔ اس کے اعتراف سے میرے خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے رہے کہ میں جب ان کے مظالم سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تو وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر آپ کو بتانے کا کہہ کر مجھ سے نہ صرف پیسے بٹورتے رہے بلکہ اب تو میرا گھر خراب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ لیکن اب میں نتائج سے نہیں ڈرتی۔ میں بھاگی ضرور تھی، لیکن ان کے ظلم سے تنگ ہو کر، نہ کہ اپنے عاشق کے ساتھ۔ یہ کہہ کر ربیہ روئی تھی اور اتنا روئی تھی کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی امی بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوتیلے رشتے اسے ہر جگہ ذلیل کرواتے، یہاں تک کہ باپ کے انتقال کے بعد جاب پر بھی انہی کی وجہ سے اسے نکلنا پڑا تھا، اور اب اسے اس کا شوہر بھی چھینا چاہتے تھے۔ میں نے ربیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اسے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اس پر اعتماد کروں گا اور اس کے تمام دکھ درد اپنی محبت سے مٹا دوں گا۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی تھی۔ ہم کے بادل چھٹ گئے تھے اور خوبصورت صبح خوشیوں سمیت منتظر تھی۔